شیر کر دنیا کی غافل زندگانی کہاں، زندگی گر رہی بھی تو پھر نوجوانی کہاں۔ بدل کر فقیروں کا بیش غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ صبح کا سہانا وقت تھا، ریم جھم بارش برس کے رک رہی تھی۔ باد صبا کے دھیرے دھیرے جھونکے چل رہے تھے۔ حسین وادی تھی، مور اپنی پنکھڑیاں کھول رہا تھا، کوئل اپنی مدھور آواز میں مگن تھی۔ دریا کا کنارہ تھا، تھوڑی سی ہریالی بھی تھی، تھوڑی سی طبیعت بھی خوش مزاج نظر آ رہی تھی۔ تو دیکھا کہ کچھ ہو جائے، دین اور دنیا کی کچھ باتیں ہو جائے اور آپ کے منورنجن ہو جائے، آپ کا انٹرٹینمنٹ ہو جائے، آپ کی دل جوئی ہو جائے، اور اللہ کرے کہ یہ خوشیاں سارے لوگوں کو نصیب ہو۔ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے اس کے ساتھ آپ صلہ رحمی کریں، اور اللہ رب العزت ان کے غم اور غموم اور صدمہ اور ٹینشن اور ڈپریشن کو دور کرے، جو خصوصاً آج کے دور کے اندر ہر انسان ایک ٹینشن، ایک ڈپریشن، ایک الجھن، ایک تناؤ کے اندر رہتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے دوستو آپ رب کی قدرت کاملہ کے نظارے دیکھنے کے لیے ادھر ادھر گھوم لیا کرو، تاکہ تمہاری ٹینشن کم ہو جائے، اور کچھ منورنجن کے ویڈیوز کو دیکھ لیا کرو، تاکہ تمہاری صدمہ اور تمہاری افسوس بھرے جو تھنکنگ ہے، آئیڈیالوجی ہے، اور جس کو آپ نے اپنا رکھا ہے اور آپ اس میں گم سم رہتے ہو، اس میں تھوڑی بہت آپ کو تقویت مل جائے۔ ایک ٹینشن کو رفع کرنے کے لیے اور ایک ڈپریشن کے ڈیفینس کے لیے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کسی منورنجن اشیاء سے جڑنا چاہیے، یا اسپیچ ایسی ہو۔ مولانا لوگ تو قبر اور آخرت کے ذکر کر کر کے مزید اپنے اندر ٹینشن بھر دیتے، مجبور ہیں، کیونکہ یہ احادیث اور قرآن کے اندر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ پبلک کے اندر تھوڑی ایورنیس لانے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ وہ غفلت بھری زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے تو دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے کہ بھئی دنیا ہی ہے، مادی اسباب ہی ہے، بس یہاں پہ ہمیں رہنا ہے۔ تو اس کے لیے علماء کرام کا یہ فرض ہے کہ وہ تمہارے تخلیق کا مقصد بتائیں کہ تم کس لیے پیدا کیے گئے تھے، دنیا میں کس لیے بھیجے گئے تھے، اس کا کوئی مقصد، اس کا کوئی ریزن، اس کا کوئی آبجیکٹیو ہے، اس کا کوئی کارن ہے جس کے لیے تم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ ابس نہیں ہو، دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ٹھیک ہے نا؟ کمانا، بچے پیدا کرنا، فیسلٹیز کی لائف گزارنا اور دھن دولت کو اکٹھا کرنا، یہ انسان نے اپنا ٹارگیٹ، اپنا ہدف، اپنا آبجیکٹیو اور اپنا گول بنا رکھا ہے، مقصد زندگی بنا رکھا ہے۔ غافل بندہ یہ بھول گیا کہ مجھے مرنا ہے۔ ہزاروں کے جنازے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے اور ہزاروں کو ہم نے دفنایا، سینکڑوں کے اوپر ہم نے مٹی ڈالی اور اندھیری کوٹڑی میں کلوز کیا، اس کو بند کیا۔ رشتہ دار کو، احباب کو، دوست کو، رفیق کو، پھر بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ دنیا چھوڑنی ہے، یہ ڈوکڑ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ تپڑوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ حسن و جمال کے میلے کے اندر کھو جاتے ہیں۔ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، گلا کر رہے ہیں، اپنے بھائی کو گرا رہے ہیں، اپنے بھائی کے راستے روک رہے ہیں، ناجائز زمینوں کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، کسی کے حق اور حقوق مار رہے ہیں۔ ہماری تو لائف یہ ہے، کیا خدا کو جواب نہیں دیں گے؟ کیا ہماری زندگی رسپانسبل نہیں ہے رب کو اتر دینے میں، اللہ کو جواب دینے میں؟ نہ تو حقوق اللہ کا ہم خیال کر رہے ہیں، نہ ہم حقوق العباد کا خیال کر رہے ہیں، بس رائٹ کا ہنن ہو رہا ہے، حقوق تلفی ہو رہی ہے، انسانیت کھو گئی ہے۔ لالچ اور ہرس، سیلف انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں ہم کھو گئے، ٹھیک ہے؟ خود کا بھلا ہو، دنیا جائے باڑ میں، اپنا بھائی جائے باڑ میں، بس خود کا کیسے بھلا ہو۔
ارے یہ تو جانور بھی خود کھا کر مست اور مگن رہتے ہیں، پھر تم میں اور جانوروں میں کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے، کیا امتیاز ہے؟ جب تمہاری لائف ایک ڈھور کی طرح، ایک جانور کی طرح آپ گزار رہے ہو، مانوتا کا کوئی خیال نہیں، دنیا انسانیت کا کوئی خیال نہیں، صلہ رحمی نہیں، پریم نہیں، محبت نہیں، اچھا ویوہار نہیں، اچھا سلوک نہیں، تو پھر ڈھور میں اور آپ میں کیا انتر ہے، کیا فرق ہے، کیا امتیاز ہے؟ کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو زندگی گزارو تو انسانیت والی گزارو، شریعت والی گزارو۔ خدا نے ہمیں کیا بتایا تھا، پیغمبر کی کیا تعلیم ہے، سلف اور خلف کے کیا ہمارے سامنے ہدایات ہے، اس کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہماری زندگی انشاءاللہ یہ بھی کامیاب اور آنے والی زندگی وہ بھی کامیاب۔ یہ زندگی تو ایسے یا جیسے یا تیسے یا کیسے یا ویسے گزر جائے گی۔ آپ کا کیا ہوگا جناب عالی جب آپ کو قبر میں اتارا جائے گا، جب 50,000 برس کے برابر قیامت کا دن ہوگا۔ صحیح سنا، 50,000 برس کے برابر قیامت کا دن ہوگا، جس کو روز جزا کہتے ہیں، جس کو ججمنٹ ڈے کہتے ہیں، جس کو پرلے کہتے ہیں، جن کو قیامت کہتے ہیں، جسے انصاف کا دن کہتے ہیں، روز جزا کہتے ہیں، وہ باقی پڑا ہے۔ قبر کی زندگی باقی پڑی ہے، پلسرات باقی پڑی ہے، حساب کتاب باقی پڑے ہیں۔ ابھی تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور اگر مر کے بھی چین نہیں ملا تو کدھر جائیں گے؟ ڈونٹ آپشن، کوئی بھاگنے کا نہیں، کوئی ذریعہ نہیں۔ اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا جب رب کے سامنے ہم پیش ہوں گے اور رب ہمیں سوال کرتا ہوگا۔ نہ رشوت، نہ کرپشن، نہ کوئی وہاں پہ دے کے لے کے چھوٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ کوئی سفارش، نہ کوئی ریکمنڈیشن، کچھ نہیں وہاں پہ۔ وہاں صرف اعمال کام آئیں گے، جیسا کرم کریں گے ویسا کام آئے گا۔ زندگی تو غفلت میں گزر رہی ہے، گپ سپ میں گزر رہی ہے، گپیں مار رہے ہیں، کہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، گلا کر رہے ہیں، کہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کہاں آخرت کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کہاں سے پیسہ آئے گا، کہاں سے نوکری ملے گی، کہاں سے نوکر آئے گا، کہاں سے ڈالر آئے گا، بس یہ تو ہماری لائف کا مقصد بنا رکھا ہے۔ نہ ذکر، نہ تسبیح، نہ سجدے، نہ تلاوت، کچھ نہیں ہماری لائف کے اندر۔ ارے یار تم سے تو ڈھور اچھے ہیں، ڈھور وہ اچھے ہیں۔